नाज़रीन, HFK एविएशन डिजिटल की जानिब से खुश आमदीद। मैं हूं मुहिउद्दीन कमाल। ईंधन की मईशत और फ़ज़ाई बेड़े में तब्दीलियों के सिलसिले में आज एयरलाइन हिकमत अमली के दूसरे अहम सतून यानी ईंधन की मईशत पर गुफ्तगू करते हैं। जैसा कि हमने इब्तिदा में कहा, फ़ज़ाई रास्तों के तयन के बाद फ़ज़ाई सनत का दूसरा अहम सतून ईंधन के अखराजात हैं। ईंधन के अखराजात एयरलाइन के कुल अखराजात का तकरीबन 30% होते हैं, जो हवाई कंपनियां मुसाफिरों को मुंतकिल करने की हिकमत अमली इस्तेमाल करती हैं। मिडल ईस्ट का बहरान अगले दहाई के लिए एविएशन फ्यूल की मईशत को बदल देगा। ज़्यादा कीमतें, ज़्यादा उतार चढ़ाव, लंबे रास्ते और ईंधन की बचत करने वाली फ़्लाइट्स और प्रीमियम रेवेन्यू मॉडल्स की तरफ मुस्तकिल रुझान रहेगा। ईंधन एयरलाइंस के लिए सबसे बड़ा खर्च होने वाला है और होता है, और इसकी जोग्राफियाई सियासी हसासियत फ्लाइट नेटवर्क और कारोबारी हिकमत अमली को दोबारा मुतय्यन करेगी। मशरिक़ वस्ता दुनिया का सबसे अहम हवाबाजी ईंधन फराहम करने वाला इलाका है। किसी भी जोग्राफियाई सियासी अदम इस्तेहकाम के नतीजे में खाम तेल की कीमत में उतार चढ़ाव, रिफाइनिंग में रुकावटें, टैंकरों की इंश्योरेंस के अखराजात, सप्लाई चेन में गैर यकीनी सूरत हाल वगैरह कीमतों पर असरअंदाज होती है। सप्लाई चेन में छोटी सी भी रुकावट जहाज के ईंधन की कीमत बढ़ा देती है। चूंकि ईंधन पहले ही एयरलाइन अखराजात का 20 से 30% होता है, एयरलाइंस हमेशा के लिए ज्यादा बुनियादी लागत का सामना करना शुरू कर देंगी। शोरिश ज़दा इलाकों के इर्द गिर्द फ़ज़ाई हदूद बंद होने की वजह से एयरलाइंस मजबूर हैं कि तवील रास्तों से परवाज़ें करें, ज़्यादा ख़तरनाक फ़ज़ाई हदूद से बचें, गैर यकीनी सूरत हाल के लिए इजाफी ईंधन रखें, और इसकी वजह से मुतासरा रास्तों पर ईंधन की खपत 10 से 25% बढ़ जाती है। हाल ही में जंग की वजह से तब्दील किए गए रूट्स के मुताबिक ये तब्दीलियां आई हैं, चुनाचे ज़्यादा परवाज का वक्त बराबर है ज़्यादा ईंधन का इस्तेमाल और नतीजतन ज़्यादा ऑपरेटिंग लागत। अपने हुर्मुज़ और बाबुल मंदब बंद होने के बाद आलमी तेल की कीमतों में इजाफे के नतीजे में फ्यूल सरचार्ज लगने का खतरा पैदा हो गया है। इम्कानी तौर पर फ्यूल सरचार्ज दोबारा मुतारिफ होगा और इसमें इजाफा भी होगा। यह इजाफा तेल की आलमी कीमतों के साथ मुंसलिक होगा। इस इजाफे का हदफ 60 से 80% इजाफी लागत की वसूली होगा, जो तेल की कीमतों में इजाफे का नतीजा होगा। अपना हुर्मुज़ मुस्तकिल तौर पर खुलने के बाद ख्वाह वो जब भी खुले, तेल की कीमतों में दोबारा कमी होगी और इम्कान है कि ये कीमतें निचली सतह पर वापस आ जाएंगी और शायद रहेंगी। लेकिन इसके लिए शर्क़ औसत के मसले का हल ज़रूरी है और ये बज़ाहिर जल्द होता नज़र नहीं आता। तारीखी तौर पर ईंधन की कीमतों के गर्दिशी निज़ाम की पेशनगोई की जा सकती थी और अयाटा फ्यूल मॉनिटर इस सिलसिले में मुस्तकिल रिपोर्ट देता है। अब जोग्राफियाई सियासी नाहमवारी और तग़य्युरात तेल की कीमतों में अचानक इजाफा या तेज़ी से गैर मुतवक्के कमी पैदा करते हैं, और ये गैर मुस्तहकम माहाना औसत और उतार चढ़ाव ईंधन की हेजिंग को ज़्यादा पेचीदा और महंगा बना देता है। हेजिंग से मुराद कम कीमत पर तेल खरीदने के तवील मुद्दती पेशगी मुआहदे करना होता है, और ईंधन हेजिंग एक रिस्क मैनेजमेंट का टूल है जो कंपनियों को, खास तौर पर वो जो ज़्यादा ईंधन इस्तेमाल करती हैं जैसे कि एयरलाइंस, क्रूज लाइंस और ट्रकिंग कंपनियां, अपने ईंधन के अखराजात को मुस्तकम रखने की इजाज़त देता है, चाहे वो ईंधन की कीमत मुस्तकबिल में जामिद या महदूद कर दें। बुनियादी मकसद ईंधन की कीमतों में अचानक इजाफे से बचाव करना है, जो ऑपरेटिंग लागत और मुनाफे पर नामुवाफिक असरात डाल सकता है। हेजिंग के जरिए कंपनियां अपने बजट को ज़्यादा दुरुस्त तरीके से प्लान कर सकती हैं और अपने ऑपरेटिंग अखराजात को ज़्यादा मुतवक्को बना सकती हैं। मौजूदा गैर यकीनी सूरत हाल में एयरलाइंस तवील मुद्दती हेजिंग से कलील मुद्दती हिकमत अमली
ہیجنگ کی حکمت عملی کی طرف جائیں گی، جس سے زیادہ مالی اخراجات کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ جہاں تک ایندھن کی خریداری اور فیول ہیجنگ کا تعلق ہے، ایندھن کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے پہلے کم قیمت ایندھن کی خریداری کے طویل المدتی معاہدے اختیاری تھے اور اب لازمی ہو جائیں گے، اور یہ تجویز کیا جا سکتا ہے کہ فیول ہیجنگ 40 سے 60% کر دی جائے۔ ایئر لائن صنعت میں جدید ٹیکنالوجی کے طریقوں کا استعمال تیزی سے رائج ہو رہا ہے، اور آج نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے نئے طریقے استعمال ہو رہے ہیں۔ مثلا مصنوعی ذہانت کے استعمال یعنی AI بیسڈ ڈائنامک پرائسنگ سے لمحہ بلمحہ قیمتوں کا تعین ممکن ہے۔ اسی طرح ڈیمانڈ الاسٹیسٹی ٹریکنگ کے ذریعے طلب یا مانگ کی کمی بیشی کا تعین اور ہفتہ وار قیمتوں کی کمی بیشی اور ایڈجسٹمنٹ بھی مناسب تر کیا جا سکتا ہے۔ موجودہ حالات میں فضائی انڈسٹری کا واضح ترین خطرہ نشستوں کی طلب میں کمی کا امکان ہے۔ قیمتوں کے تعین میں یہ امکانی خطرہ ہمیشہ موجود رہتا ہے کہ اگر قیمتیں 15 یا 20% سے زیادہ بڑھیں تو نشستوں کی طلب کم ہو سکتی ہے، اور اسے ہمیشہ مد نظر رکھنا ہوگا۔ ناظرین، ہم نے کہا تھا کہ دوسری تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ فضائی صنعت کے تیسرے ستون یعنی فلیٹ اسٹریٹجی یا فضائی بیڑے کی حکمت عملی میں بھی تبدیلیاں عمل میں آئیں گی۔ چونکہ موجودہ حالات میں ایئر لائن کی بقا کے لیے بنیادی ضروریت ایندھن اور اس کے اخراجات کی بچت ہے، چنانچہ ہوائی بیڑوں میں شمولیت کے لیے طیاروں کی جن اقسام کی مانگ میں اضافے کا امکان ہے وہ کم ایندھن استعمال کرنے والے ایئر بس 350 اور بوئنگ 787 طیارے ہوں گے۔ ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایئر لائن جو اقدامات تیز کریں گی ان میں بوئنگ 787 اور ایئر بس A350 کا استعمال، طویل راستوں پر اور کم ٹریفک والے طویل راستوں پر ایئر بس 321 XLR طیارے استعمال ہوں گے، اور اسی طرح پرانے A380 اور 330 طیارے اور بوئنگ 777-200 طیاروں کی ریٹائرمنٹ متوقع ہے، کیونکہ ایندھن کی بچت اب فلیٹ کی حکمت عملی کا بنیادی عنصر بن جاتی ہے، نہ کہ صرف رینج یا نشستوں کی تعداد۔ لہذا روٹس کے مطابق سائز یعنی مانگ کے تناسب سے طیارہ استعمال کرنا ہوگا، اور جہاں مسافر کم ہوں وہاں بڑے جہاز کم کرنا ہوں گے۔ طیاروں کے مناسب استعمال یا یوٹیلائزیشن میں ایک اور مسئلہ لمبے روٹس اور کم چکر یعنی طویل فاصلے اور کم تعداد میں پروازیں ہو سکتا ہے، اور اس کا حل رات کی پروازیں شروع کرنا اور طویل مسافت پروازوں کے درمیان کم وقفہ دینا ہو سکتا ہے، اور اس طرح ٹرن اراؤنڈ ٹائم میں کمی کرنا ہوگی۔ ایئر لائنز علاقائی تنازع کے امکانات، فضائی حدود کے استحکام، سپلائی چین کے خطرات اور انشورنس کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر ایندھن کی معیشت کی ماڈلنگ شروع کر دیں گی، اس بنا پر کہ یہ نیٹ ورک کی منصوبہ بندی کا حصہ بن جاتا ہے، ایسے ہی جیسے نیٹ ورک کنٹریبیوشن کو فلیٹ اسائنمنٹ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس تمام گفتگو سے جو نئی مساوات سامنے آتی ہے اس کے مطابق مستقبل میں فضائی سفر کا منافع، پرواز کی آمدنی سے اضافی اخراجات برائے ایندھن، اضافی وقت کی لاگت اور امکانی خطرات کی انشورنس کی اضافی لاگت نکال کر بچنے والی رقم ہوگی۔ چنانچہ منافع یا پروفٹ برابر ہوگا آمدنی نفی اضافی ایندھن کی قیمت جمع اضافی وقت کی لاگت جمع اضافی انشورنس کی لاگت۔ آئیے آخر میں ایئر لائنز کی اسٹریٹجک یا تصویراتی اقسام پر حالات کے اثرات کا جائزہ لیتے ہیں۔ بڑی ایئر لائنز کو اپنے حجم اور نیٹ ورک کا فائدہ ہوگا، اور اعلیٰ درجے کی پریمیم کلاس سے حاصل ہوئی آمدنی کا امکان زیادہ ہے، چنانچہ ان کو اپنے آپریشن کے اسکیل اور پریمیم کلاس آمدنی پر انحصار کی حکمت عملی اختیار کرنے سے فائدہ ہوگا۔
لو کاسٹ یا کم خرچ ایئر لائنس کو موجودہ صورتحال میں زیادہ خطرہ ہے کیونکہ ان کے نیٹ ورک محدود ہیں۔ جہاں تک خلیجی ایئر لائنس کا تعلق ہے، ان کو جغرافیائی خطرہ ہے۔ خلیجی ریاستوں کے پرامن ہونے کا تصور فی الحال ختم ہو گیا ہے، جس کے باعث فضائی راستوں کی تبدیلی لازمی ہے۔ ناظرین، مستقبل میں اگلے 1 سے 3 سالوں کے دوران ایئر لائن کی حکمت عملی میں متوقع تبدیلیوں میں کرایوں میں مستقل اضافہ، نیٹ ورک کی تقسیم، انڈسٹری میں انضمام یعنی مرجر اینڈ ایکوزیشن، جدید طیاروں کی ضرورت اور انشورنس کی لاگت میں اضافہ شامل ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان حالات میں حکمت عملی کا منصوبہ کیا ہونا چاہیے۔ فوری 3 ماہ کے اندر جو اقدامات متوقع ہیں، ان میں روٹس کی تبدیلی، فیول سرچارج عائد کرنا اور نقصان دہ روٹس بند کرنا شامل ہیں۔ درمیانی مدت یعنی 3 سے 12 ماہ میں ہب اسٹریٹجی میں تبدیلی، فلیٹ ایڈجسٹمنٹ اور فیول ہیجنگ کی جا سکتی ہے۔ طویل المدتی یعنی 12 سے 36 ماہ کے اقدامات میں نئے ہوائی بیڑے کی شمولیت، مختلف ایئر لائنز کا انضمام اور جیو پولیٹیکل ماڈلنگ یعنی سیاسی اور علاقائی حالات کی مناسبت سے منصوبہ بندی شامل ہے۔ حتمی نتیجہ یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مشرق وسطی ایران تنازع نے بین الاقوامی ہوابازی کو ایک نئے دور میں داخل کر دیا ہے، اور اس میں زیادہ لاگت، طویل راستے اور زیادہ غیر یقینی صورتحال جیسے مسائل سے نمٹنا شامل ہو گیا ہے۔ ان حالات میں کامیاب ایئر لائنز وہ ہوں گی جو حالات میں تبدیلی کا انتظار نہیں کریں گی، بلکہ اپنی حکمت عملی کو نئے حالات کے مطابق ڈھال لیں گی۔ ناظرین، مشرق وسطی کے موجودہ حالات کے تناظر میں عالمی ایئر لائن انڈسٹری پر ہونے والے اثرات کے ابتدائی تجزیے کی یہ آخری ویڈیو تھی۔ جلد ہی دوبارہ ملتے ہیں کسی دوسرے ایویشن انڈسٹری کے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔